تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، اور تیرے جمال تیرے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، اور تیرا شوق نہ ہو کر میری نماز کا امام، تیرا شوق نہ ہو کر میری نماز کا امام، تو میرا قیام بھی حجاب اور سجود بھی حجاب، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، اکبر و محمود کے آشقاں کو آنکھوں سے کیوں نہ چوموں، اکبر و محمود کے آشقاں کو آنکھوں سے کیوں نہ چوموں، بگڑی میری بنی ہے اکبر و محمود کے آشقاں سے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممبر گود پر جلوہ فروز کا وقار حضرات علماء کرام، محترم سامعین کرام، الحمدللہ آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کو دیکھتے ہوئے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت اور برکت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اور جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہیں، وہی مراد کو پائیں گے۔ اس دنیا میں بے شمار لوگ آئے اور چلے گئے، ہم بھی آئے ہیں، ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن جس آستان پہ اس وقت ہم موجود ہیں، اگر گہرائی سے دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے یہ کون لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی صحبت کہاں ہے، اور ان لوگوں کی تربیت کہاں ہوئی ہے۔ علم، ادب، عشق، روشنی، نور، اجالا، اگر دنیاوی دستور سے دیکھا جائے تو کامیابی کے معیار لوگوں نے الگ الگ بنائے ہیں۔ ہر آدمی اپنے نیچر اور اپنے حساب سے سوچتا ہے کہ اگر زندگی میں ایک عالی شان بہترین گھر بنا لیا تو یہ کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور اگر بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کے انہیں کوئی بہت بڑا آفیسر بنا لیا تو یہ زندگی کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کوئی تاجر اپنی تجارت کو اگر چمکائے تو کہتا ہے سب سے بڑی یہی کامیابی ہے۔ ایک عالم اپنے علم کو لے کے کہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ غرض ہے کہ دنیا میں رہنے والا ہر انسان کامیابی کا معیار اور اپنی کامیابی کی جو اصل وجہ ہے مال و دولت، پراپرٹی، جاگیر، زمینداری اور دنیاوی عہدہ اور منصب، اسے سمجھتا ہے کہ اس کا نام کامیابی ہے۔ اور آج یہ عید کا تیسرا دن ہے، آپ ذہن میں رکھیں مال و دولت، پراپرٹی، دنیا داری، اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ کر دیں۔ عید کا دن ہے، حجرہ مبارکہ میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رو رہے تھے۔ مریدین پہنچے، کہا یا شیخ آج تو عید کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جو پیران پیر دستگیر روشن ضمیر نے اپنے مریدین سے جواب مرحمت فرمایا وہ یہ تھا کہ تم اسے عید کا دن کہتے ہو، لیکن میرا عید کا دن وہ ہے
کہ جس دن دنیا سے میں ایمان کی دولت اپنے ساتھ لے کے اپنی قبر میں جاؤں گا، ایمان کی دولت خاتمہ بالخیر ہے، جس دن میرا ہوگا یعنی آخری وقت میرے لبوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوگا، سمجھ جانا وہی عید کا دن ہے، وہی کامیابی کا دن ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مطلوب مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے۔ ان کے لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین عید کے دن لوگ خوشیاں مناتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے جو روزے رکھے ہیں، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تلاوت کی ہے، میں نے جو اللہ کا ذکر کیا ہے، یہ میرا رب کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر قبول ہوا ہے تو عید کا دن ہے، اگر قبول نہیں ہوا ہے تو یہ میرے لیے عید کا دن نہیں ہے۔ سمجھ جائیے گا، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کے نہ مولوی کی بات ہو رہی ہے نہ آج کے پیر کی بات ہو رہی ہے۔ 14 صدیاں پہلے مدینے کی زمین پہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جسے نبی نے خدا کی بارگاہ سے مانگا تھا، جسے مطلوب مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے اگر اچھے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئے تو میرا عید کا دن ہے۔ ہم جسے کامیابی سمجھتے ہیں لوگوں، اس کا نام کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کسے کہتے ہیں میرے دوستوں؟ نمک روٹی آدمی کھا لے لیکن اس کی زندگی سجدوں سے آباد ہو اور دل میں خدا کا خوف ہو، اس کے رسول ہو، سمجھ جائیے گا وہ کامیاب زندگی گزار کے دنیا سے جا رہا ہے۔ کامیابی کی سب سے بڑی دلیل آج اس آستان پہ آپ بیٹھے ہو میرے دوستو، اس بزرگ کی تاریخ اور اس بزرگ کی زندگی پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اتنے لوگ آج اس کی چوکھٹ پہ جمع ہوئے ہیں، اور بھی قبرستان میں بہت سارے مزار ہیں، بہت ساری قبریں ہیں، لوگ وہاں کیوں نہیں جاتے، یہاں کیوں آتے ہیں؟ تو سمجھ جانا یہ وہ بندہ ہے جس نے پراپرٹی، جاگیر، دنیا داری، عہدہ، مرتبہ، دنیاوی پوسٹ کو اہمیت نہیں دی تھی، اس نے خدا کا خوف اور نبی کا عشق سینے میں سنبھالا تھا۔ خود تو چلا گیا، تقریباً آج 85 سال گزر گئے ہیں، لیکن لوگ آگے بتاتے ہیں تو خدا سے ڈرتا ہے۔ وہ زمین پر چلے تو بھی زندہ ہے، وہ زمین مل جائے تو بھی زندہ ہے۔ زمین پر ہو تو بھی زندہ ہے، زمین میں جائے اور کتنا وقت گزرے، 85 سال سے زائد عرصہ بیت جائے، لیکن آج بھی اس کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہم جو بول رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے، ملت کے نوجوانوں ذہن میں رکھیے گا یہ ساری چیزیں میں ہوا میں فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت حال سے آگاہ کر رہا ہوں۔ ہماری زندگی جس نہج پہ، جس طور طریقے پہ گزر رہی ہے، جو آیا وہ کھا لیا، جہاں سے آیا وہ جمع کر لیا، زندگی گزر رہی ہے۔ محبوب خدا کی حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں یصبح الرجل مومن وہ یمسی کافرا، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ زندگی کو دیکھیے گا اور کس دور کی زد میں ہم گزر رہے ہیں۔ ان آستانوں سے، ان اللہ کے نیک بندوں سے ہمیں یہ ہدایت مل رہی ہے کہ دنیا اتنی ہی کما جتنی تیری ضرورت ہے، باقی رب کا خوف کر اور اپنے نبی سے پیار کر، یہی تیری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیونکہ اگر یہ تیرے پاس نہیں ہوگا تو یہاں تو جیسے ہوگی ویسے گزر جائے گی، لیکن حشر کے میدان میں جب ادھر ادھر ڈھونڈے گا، یہاں تو نعرہ لگاتا تھا یا محمود شاہ جیلانی، یا علی اکبر شاہ جیلانی، یا شاہ قدیار، یا ہند الولی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ نعرے تو لگاتے تھے، لیکن زندگی کا ماحول کیا تھا؟ نعرہ بھی لگاتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا، نعرہ بھی لگاتا تھا اور نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، نعرہ بھی لگاتا تھا اور ڈی جے پہ ڈانس بھی کرواتا تھا۔ حشر کے میدان میں بھول جائے گا، تجھے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ان کو ڈھونڈنے کے لیے دامن آج ایسا پکڑ کہ یہاں بھی ساتھ میں ہو تو محشر میں بھی ساتھ ہی نظر یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اور سے مقدس سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ حالانکہ میں ایک بات عموماً عرض کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں دامن حسین ابن علی کا، میرے ہاتھ میں دامن پیران پیر کا،
میرے ہاتھ میں دامن شیخ عبد القادر جیلانی کا، لیکن ایک بات مجھے بتا، ایک اللہ کے نیک بندے کے آستان پہ بیٹھے ہو اور یہاں کا حال یہ ہے کہ ذکر صالحین کا تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں خدا کی رحمت برستی ہے۔ تو اگر نظر نہیں آتی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت ہم رحمت کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، جس ہاتھ میں دامن ہو حسین ابن علی کا، اس ہاتھ میں تاش کے پتے نہیں ہوتے۔ جس ہاتھ میں دامن ہو علی اکبر شاہ جیلانی کا، اس ہاتھ میں شراب کی بوتل نہیں ہوتی۔ یہ دامن اتنا پاکیزہ ہے، اس دامن کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے تاش کے پتے بھی پھینکنے پڑیں گے اور شراب کی بوتلیں بھی توڑنی پڑے گی اور پیشانے میں سجدے کا نور بھی سجانا ہوگا، تب یہ دامن یہاں بھی ہاتھ میں ہوگا، قیامت میں بھی ہاتھ میں ہوگا۔ یہ صرف بات کریں کہ نہیں دامن پکڑا ہوا ہے، میرے دوستو ایسے دامن کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتے ہیں۔ نعرہ لگانے سے کوئی دامن ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ ہماری فطرت کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں، اور بڑے خوش نصیب ہو مالیہ کے لوگوں، بڑے خوش نصیب ہو۔ یہ جملہ اب لکھ لیجئے گا، بڑے خوش نصیب ہو، وہ اس لیے کہ یہاں جو فیض آ رہا ہے وہ لونی شریف سے آ رہا ہے۔ یہاں جو فیض آ رہا ہے وہ لونی شریف سے آ رہا ہے۔ لونی شریف ایک مرکز کا نام ہے، اہل سنت کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ اپنے پرائے دوست دشمن سب وہاں آتے ہیں اور انہیں جو چاہیے وہ سب مل جاتا ہے۔ مرکز عقیدت جسے کہا جائے، لونی شریف کا وہ مقدس دربار آپ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اتنی بڑی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن نظارہ ہے وہاں جنت کا، نظارہ ہے وہاں عشق و مستی کا، اس لیے کہ کسی سے سنگت اور صحبت کا اثر کب ہوتا ہے کہ سامنے والے کو دیکھا جائے کہ وہاں شریعت پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور دوسری بات وہاں عشق و سرور کیف و مستی ہے کہ نہیں۔ ایک آدمی بڑی علمی باتیں کرتا ہے، حدیثیں پڑھتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، لیکن جب اہل اللہ کی بات آئے، صالحین کی بات آئے تو وہ طنز کرنے لگتا ہے، اس پہ نکتہ چینی کرنے لگتا ہے، یعنی وہ علم کی روشنی میں کہتا ہے یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، یہ سب غلط ہے۔ حالانکہ ایسے لوگ بہت معاشرے میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں ایسے لوگ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ یہاں اولیاء اللہ کا فیض برس رہا ہے، ولیوں کی دعاؤں کا سہارا لے کے ہم یہاں رہتے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں یاد رکھنا، یہ یعنی تاکید یہ ہے کہ وہاں شریعت پہ عمل ہے کہ نہیں، وہاں اس کے رسول ہے کہ نہیں، اور تیسری بات یہ کہ وہاں ادب رسول ہے کہ نہیں۔ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ ادب جو ہے، اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ادب و اساس النجاح، ادب کامیابی کی بنیاد کا نام ہے۔ علم، فضل، عبادت، سجدہ، زندگی کا تقوی، طہارت سب کچھ ہو، لیکن اگر ادب نہ ہو تو پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ادب بہت ضروری ہے۔ ادب ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، ادب استاد کا بھی ہوتا ہے، ادب مرشد کا بھی ہوتا ہے، ادب اولیاء اللہ کا بھی ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے جملہ کہا کہ ہم جس دین کی پیروی کر رہے ہیں وہ دین ادب سے شروع ہوتا ہے اور عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو دین ہے وہ ادب سے شروع ہے اور عشق پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ دین جو ہم جس دین کو مانتے ہیں، صحبت کا اثر اور صحبت کا فیض۔ فیض بھی ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، یہ الگ چیز ہے۔ فیض سنتے ہیں ہم، آپ بھی سنتے ہیں کہ یہ فیض ہے، حالانکہ فیض کیا ہے؟ فیض نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ جب پیاس لگتی ہے تو پانی تو نظر آتا ہے لیکن پیاس نظر نہیں آتی، بھوک لگتی ہے تو کھانا نظر آتا ہے لیکن بھوک نظر نہیں آتی ہے۔ فیض بھی اسی طرح ہے، فیض نظر نہیں آتا لیکن پیر ضرور نظر آتا ہے، فیض نظر نہیں آتا لیکن مرشد ضرور نظر آتا ہے، اور جس مرشد میں صلاحیت اور فیض دینے کی تو وہ فیض اتنا دیتا ہے کہ سامنے والا جو ہے اگر اس میں پوری صلاحیت ہے تو اتنا دے دیتا ہے کہ اس کا دامن تو کیا 7 نسلوں کے بھی دامن فیض سے بھر دیتا ہے۔ فیض کا منکر میرے دوستوں کسی حال میں بھی درست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فیض صحابہ نے پیغمبر سے پایا تھا اور تابعین نے صحابہ سے پایا تھا۔ یہ جتنا بھی دین یہاں پہنچا ہے یہ فیض کے صدقے میں، ہم یہ کہتے ہیں فیض اکبری ہے، یہ فیض محمودی ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ فیض اکبری اور فیض محمودی، اکبر و محمود کا فیض ہے، کرم ان کا پھیلتا ہے۔ میرے جیسے کئی لوگ آئے وہاں اس مرکز عقیدت میں، فیض حاصل کیا اور انہیں فیض مل گیا،
اور کس کا جتنا نصیب تھا وہ مل گیا، وہ لے کے روانہ ہوا۔ حضرت روضے دھنی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار علی اکبر شاہ جیلانی ایک پائے اللہ کے ولی ہیں، اور انہوں نے ایک عظیم شخصیت مولانا بھی ذکر کر رہے تھے، حضور سرکار محمود پیا علیہ الرحمہ کی صورت میں دنیا کو عطا کی۔ یہ گجرات راجستھان کئی ایسے علاقوں کو بقع نور کر دیا۔ یہ آپ کے حقیقی بیٹے سرکار محمود پیا علیہ الرحمہ، اور جب آپ کے روحانی بیٹوں پہ نظر پڑتی ہے، جو آپ کے خلفاء تھے، جو آپ کے خلیفے تھے، وہ کتنے تھے، ان کو کیا دیا تھا؟ محمود پیا نے مرکز بنا کے فیض کی ندیاں جاری کر دی، اور علی اکبر شاہ جیلانی کا ایک حقیقی بیٹا آرام کر رہا ہے لونی شریف میں اپنے والد کے پہلو مبارک میں، اور علی اکبر شاہ جیلانی کے روحانی بیٹے جو آپ کے خلیفے تھے وہ کوئی گجرات میں ہے، کوئی راجستھان میں ہے، کوئی پنجاب میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، دنیا کے علاقوں میں آج علی اکبر شاہ جیلانی کے خلیفے آرام کر رہے ہیں اور اپنی تربت سے دنیا کو فیض عام لٹا رہے ہیں۔ یہ فیض کیسا ہے؟ اس فیض میں کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ بڑے بڑے لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، خاندان کو مشکوک کرنے کی کوششیں کی، لیکن یہ وہ چیز ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا پوچھے جسے بے شک خدا کرے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے۔ کہ میرے بندے تو بڑھتا رہے، مدد خدا تیرے شامل حال ہوتی رہے گی۔ آج یہ مالیہ کی سرزمین ہے، آپ کے خلیفہ روضے دھنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہاں مدار ہے۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہاں سے آپ چلو، میرا جو آبائی گاؤں ہے جہاں میں پیدا ہوا ہوں وہ بالکل ہندوستان کی آخری حد ہے، پھر پاکستان کا بارڈر آتا ہے، وہاں پر بھی اسی طرح ایک مدار ہے، اور وہ بھی خلیفہ ہے حضرت علی اکبر شاہ جیلانی کے۔ آج بھی ان کا وہاں مدار بنا ہوا ہے۔ میرے آبائی گاؤں میں جو سرحد تھر ریگستان کا آخری حصہ ہے، لونی شریف سے صدا آ رہی ہے، اے مالیہ کے لوگوں، یہ فیض اتنا کم نہیں ہے، یہ یہاں بھی برستا ہے، یہ وہاں بھی برستا ہے، یہاں بھی برس رہا ہے، وہاں بھی برس رہا ہے۔ اور جو ہمارے گاؤں میں جس خلیفے کی میں بات کر رہا ہوں، خلیفہ رحمت اللہ ان کا نام ہے، ہم مدار مولانا جانتے ہیں اچھی طرح، وہاں مدار بنا ہوا ہے۔ آپ روضے دھنی کے خلیفہ تھے، آپ کے ساتھی تھے، یہ جو یہاں آرام کر رہے ہیں یہ اور وہ ساتھی ہیں۔ اور ہمارے علاقے کی سب سے مشہور درگاہ جسے حضرت قاسم شاہ مٹیاری رحمت اللہ علیہ کا مدار کہا جاتا ہے، قاسم شاہ مٹیاری کے صاحبزادے جن کا نام حضرت شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک پائے کے بزرگ تھے، لیکن آپ بھی خلیفہ ہیں حاجی علی اکبر شاہ جیلانی۔ اور ہمارے علاقے میں گاؤں ہے ارٹی، وہاں بھی ایک اللہ کے ولی کا مدار ہے جسے سید چھتن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، وہ بھی حاجی علی اکبر شاہ جیلانی کے خلیفہ ہیں۔ ہمارا علاقہ میں بار بار دوہرا رہا ہوں، کبھی آؤ تو میں دکھاؤں ہمارا علاقہ ہے کیا۔ میرے دوستو، یہاں کچھ اور ماحول ہے، وہاں کچھ اور ماحول ہے، وہاں دھورے ہیں، وہاں ٹیلے ہیں، وہاں ریگستان ہے، وہاں ریت ہے، وہاں مٹی ہے، لیکن اس مٹی میں جا کے دیکھو جب پانی بھی میسر نہ ہوتا تھا، اس مٹی پہ کوئی وقت کا شیخ الحدیث ہے، کوئی وقت کا امام علم و فن پیدا ہوا ہے، تو فیض کہاں سے آیا؟ تو فیض یہ لونی شریف کے علی اکبر شاہ جیلانی کے قدموں کی خیرات ہے۔ صحبت کا اثر دیکھیے۔ اور حضرت سید چھتن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم نے استاد سے سنا ہے کہ وہ لونی شریف تشریف لاتے تھے، آج جہاں صدر گیٹ ہے لونی شریف کا، وہاں پہ ایک درخت تھا، اس درخت کے قریب آتے تھے تو آپ اپنے جوتے اتار کے باہر رکھ دیتے تھے۔ مزار مقدس کے ارد گرد اس ولی کامل نے کبھی جوتے نہیں پہنے۔ وہ کیا بتا رہے تھے؟ وہ یہی بتا رہے تھے یہ ادب کی جگہ ہے، اگر ادب سے آئے گا تو سب ملے گا، اگر ادب سے نہیں آئے گا اور یہ کچھ کہہ کے آئے گا کہ میں وقت کا یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرے پاس یہ وہ ہے، تو کا اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں تو ادب کا پیالہ لے کے آ، اور جو ادب سے آتے ہیں وہ یہاں بھی مالا مال ہیں، وہ قبر میں بھی مالا مال ہیں، وہ محشر میں بھی مالا مال ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ میرے دوستوں آج بحث پا رہے ہیں اس مرکز عقیدت سے۔ میں منوا رہا نہیں ہوں، میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں، حقیقت
حال بتا رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے اسے چھپائی نہیں جا سکتی۔ کسی نے کہا تھا خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ ایک حقیقت ہے، ایک آئینہ ہے، گجرات ہو، راجستھان ہو، عالیہ ہو، چاہے کوئی بھی علاقہ ہو، میرے دوستوں میں کبھی کبھی اپنی تقریر میں کہتا ہوں سمندر کے کنارے سے چلو اور اجمیر کی پہاڑیوں تک جاؤ، کوئی گاؤں نہیں ہوگا جس میں فیض اکبری کا کوئی تربیت یافتہ تمہیں نہ ملے، کوئی اکبری تمہیں نہ ملے۔ یہ جو پھیلے ہیں دنیا میں، یہ فیض کہاں سے آیا ہے؟ یہ فیض روزے غنی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے آیا ہے۔ میرے دوستوں ہند سندھ میں بڑے بڑے پائے کے عالم ہیں جو آج بھی مرید لونی شریف کے ہیں، اور یہ لونی شریف کا فیض ہے مالیہ کے لوگوں تمہارے اوپر جو برس رہا ہے اس بزرگ کی صورت میں، یہ کوئی کم نصیب نہیں ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جو قدر والے ہیں وہ قدر کرتے ہیں کہ لوگ تو میری کنواں جا کہیں چل کے نہیں جاتا بلکہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ کنواں ہی تمہارے آنگن میں موجود ہے، یہ تو تمہارا نصیب ہے کہ جتنی چاہو اتنی پیاس بجھا سکتے ہو، جتنی چاہو اتنی پیاس بجھا سکتے ہو۔ حالانکہ یہ تو میرا انداز ایسا ہے، ورنہ بات بہت سنجیدہ انداز میں کرنے جیسی تھی۔ یہ بزرگوں کا فیض ہے۔ میں پہلے سوچتا ہوں کہ بہت آرام سے نرم انداز سے تقریر کروں گا، لیکن پھر کیا پتا کیسا کرنٹ ہوتا ہے، پھر بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ حقیقت ہے میں اس چیز میں بھی گھمنڈ نہیں کرتا، یہ چار جملے جو بول لیتے ہیں آپ لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں، یہ کیا مطلب یہ ہے کہ ابھی فیض اسی کارخانے نقش بندیہ سے آ رہا ہے، یہ نقش بندیوں کا فیض کل اٹھا جا رہا ہے، لیکن عاجزی انکساری جھکاؤ اگر ہوگا تو میرے دوستو یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں سیوا کر سمنڈتی جتے جر رہے پیو جال، سوے ون سیر میں مانک موتی لال، کہ ماسو ملے مال تو پوجارا پور تھی کسئی پوجارا پور تھیا سمڈ سیویو جن، آداؤں امیک ماں جوتے جوائے رن، لداؤں لطیف چھے لالو مجا لہرن، کانے قیمت تن کل مہاگون جو ہونا یہ چاہیے کہ عقیدت ایسی ہو کہ یہ جو سمندر فیض کا بہرا ہے، یہ ندی یہ چشمہ جو ہے یہ اسی بڑے دریا سے یہاں پہنچی ہے، کوئی راجستھان پہنچی ہے، کوئی پنجاب پہنچی ہے، دنیا بھر میں یہ ندیاں پھیلی جا رہی ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ میں زبردستی آپ سے کہوں کہ نہیں آپ کو تو ماننا ہی پڑے گا، یہ تو یار دل کے فیصلے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنا زور لگا دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ سب ماننا پڑے گا، اور میرے پیر بھی مولانا صاحب بتا رہے تھے اپنا پیر چھوڑو مت، دوسرے کو چھیڑو مت، یہ ایک لوجیکل بات ہے، حقیقت ہے، صحیح ہے، کسی کو چھیڑنے کی ضرورت بھی کہاں آتی ہے، اپنا پیر سب کا اپنا ہی پیر ہوتا ہے، تو جس کا مرید ہوتا ہے اس کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں زبردستی کسی کو منوائیں؟ اور میرے دوستوں میں اکبریوں سے اور لونی شریف سے وابستہ لوگوں سے کہوں گا تمہیں زور لگا کی پرچار کرنے کی اجتماعی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم جس خاندان سے منسلک ہو وہ میرے دوست مشک کی ڈبی کی طرح ہے، وہ اگر بند بھی رہے گا تو بھی پتا چل جائے گا یہاں حجت کا کارخانہ ہے، اور وہاں سے جو مل رہا ہے ہم تو زور زبردستی کہتے ہیں، کبھی رنگ کپڑوں کے بدل دیتے ہیں، حالانکہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں فیض ان کا ہے، لیکن کچے ہیں اور تھوڑے ہلکے لوگ ہیں تو کیا ہوتا ہے کپڑے بدل کے اپنی بابا لوٹنے کے لیے کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں فیض جہاں ملتا ہے اور فیض کے چشمے پہ جو بیٹھا ہے انہیں آپ نے دیکھا کبھی؟ سرکار بابا قوم و ملت سیدنا علی اکبر شاہ جیلانی، فیض کا رنگ دیکھنا ہے، ان کی روحانیت دیکھنی ہے، ان کا انداز گفتگو دیکھنا ہے۔ میرے دوستوں روزے غنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو 100 سال بھی گزر گئے ہیں، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن جھلک جب بابا صاحب کی دیکھی تو سمجھ میں آیا کہ حقیقی روحانیت کسے کہتے ہیں اور حقیقی فیض کسے کہتے ہیں۔ جب میرے دوستوں پوتے کا یہ عالم ہے تو دادا کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہم کیا محبت کرتے ہیں، اور ہماری محبت، اور یہ یقینی بات ہے کہ ولی کی محبت یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی، لیکن ابھی مولانا نے بتایا کہ ولی کا جو مشن ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ ایک ہے جشن اور ایک ہے مشن۔ جشن ہم ابھی منا رہے ہیں، تقریر ہو رہی، تھوڑی دیر میں وہ چوکھا کھا کے نکل جائیں گے، جشن پورا ہو گیا۔ مشن تو کا مشن جب زور کی اذان ہو تو سمجھ جانا ولی کا مشن تجھے صدا دے رہا ہے۔ یہ ہے جشن اور زور کی نماز ہے مشن۔ ہم کتنے کمزور ہیں یارو،
जश्न तो धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन बात जब आती है मिशन की तो कभी कहते हैं कपड़ा नापाक है, कभी कहते हैं जिस्म सही नहीं है, कभी कहते हैं वहां बैठ गया था। ये मेरे दोस्तों वफादारी की निशानी नहीं है। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। जश्न की बात आए तो फूले नहीं समाते, और बात मिशन की आए तो मेरे दोस्तों एक मिसाल देकर मैं आपको समझाऊं और तकरीर पूरी करूं। जब कोई नेता रैली निकाले और अपने वोट तलब करे, और जब रैली में लोग आए तो रोल समाते नहीं थे, इतने लोग आए हर जगह उस यानी नेता का नारा लग रहा था। लेकिन जब वोट डाले गए, पोलिंग हुई और बाद में जब पेटियां खोली गई तो क्या देखा कि पेटी के अंदर 3 से 4 ही वोट पड़े थे। तो नेता ने इधर उधर देखा, ये सब रैली में जो नारे लगा रहे थे क्या ये सब मुनाफिक थे? वोट डालने वाले 3-4, बाकी ये जो नारे लगा रहे थे वो कहाँ गए? ये बिला तशबीह मिसाल दे के समझा रहा हूँ कि मेरा जश्न मनाने के लिए लोग समाते नहीं थे, इतने सारे लोग थे मेरे दोस्तों। जब इमाम ने जोहर का सलाम फेरा तो 4 इस तरफ बैठे थे, 4 इस तरफ बैठे थे। क्या वो जो नारे लगा रहे थे वो कहाँ गए? क्या वो सब निफाक में मुब्तला थे? अल्लाह महफूज फरमा मेरे दोस्तों। यहाँ तो मुंह देख के और दिल चीर के कोई नहीं देखता, हश्र में होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हश्र में तराजू लग जाएगा और हश्र में सब आ जाएंगे, बड़े छोटे, और जो यहाँ जन्नत बांटते हैं वो भी आ जाएंगे, और जो जन्नत का हकीकी रास्ता बताते वो भी आ जाएंगे। मेरे दोस्तों ये गांजा पीने वाले, ये चर्च पीने वाले, ये भी दुनिया को जन्नत बांटते हैं, हालांकि ये भी वहाँ दिखाए जाएंगे। जब हुसैन इब्न अली का मुजाहरा होगा, जब मोहम्मद अरबी के कदमों में तेरी पेशी होगी तो समझ में आ जाएगा कि मेरे दोस्तों हकीकी रास्ता कौन सा था और गलत रास्ता कौन सा था। दुनिया नहीं जानती कि मैं किधर जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ मुर्शिद भी ऐसा बना कि जिसका दामन तेरे हाथ में हो तो तुम कहीं भी फिसले, मुर्शिद की आवाज आ जाए। ऐसा कामिल होना चाहिए। और हमारे उस्ताद बयान करते हैं कि जब महमूद पिया अलैहि रहमत और रिज़वान का इंतकाल हुआ, उस दिन क्या हुआ का मेरे दिल में गलत चीजों ने जन्म लिया, बुरी ख्वाहिशात आने लगी। तो मैंने अल्लाह की बारगाह में तौबा की, ये क्या हो रहा है। बाद में मुझे समझ में आया कि ये मुर्शिद कामिल जिसने आज दुनिया से आंखें बंद की है, उसका फैज़, उसका कंट्रोल इस मुरीद के दिल पर था कि नजर गलत उठ भी नहीं सकती थी। क्या मतलब ये है अगर सच्चाई हो तो वो जमीन पर थे तब भी कंट्रोल रखते थे, आज ज़ेरे ज़मीन है तो भी हमारे दिलों पे कंट्रोल रखते हैं। ये तो मेरे दिल की बात है कि मैं कितना सच्चा हूँ, कि मेरे अंदर कितनी डुप्लीकेट चीजें आ गई हैं, मैं कितना ओरिजिनल हूँ और कितना गलत चीजों को सपोर्ट करता हूँ। अगर ओरिजिनल बन जाऊं, हकीकी बन जाऊं, जो मेरे पास है वो मैं दिखाऊं तो दुनिया कुछ नहीं होता, फिर भी वावेला किया जाता है। मैं हूँ मस्जिद का इमाम, लेकिन कहूँ लोगों से कि मैं शेखुल हदीस हूँ, मैं वक्त का इमाम इल्म फन हूँ, तो कैसा लगेगा? आप कहेंगे मौलाना जितने हो इतने लो, ये ज्यादा चीज हजम नहीं होगी आपको। इसलिए कि जो 32 दांत खुदा ने लगा है ये हकीकी दांत है। अगर एक तिनका भी फंस जाए तो एक्स्ट्रा लगता है, बार बार फटकता है, तो जितना हूँ उतना अच्छा लगता है। अगर ज्यादा कुछ आ जाए तो फिर वो एक्स्ट्रा हो जाता है, और एक्स्ट्रा चीज अच्छी नहीं लगती है। औलिया अल्लाह ने यही तरीका बताया है, सोहबत साले तुरा साले कुनद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनद। नेक की सोहबत नेक बनाएगी और बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी, और ये सोहबत ही का असर है। अगर सोहबत देखी जाए तो सोहबत ही से रंग बदले जाते हैं। अगर कोई वली की सोहबत में तो वक्त आएगा खुदा उसे भी विलायत अता फरमा देगा। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत पाने वाला एक फकीर जो आपकी बावर्ची खाने में रोटियां बनाता है, रोटियां बनाते बनाते जिंदगी गुजर गई है, जिसे बाद में हजरत आतिशबाज से दुनिया ने पहचाना। आज भी आपका मज़ार शहर कोनिया में मौजूद है। मौलाना रूम साहिब मसनवी कितनी अजीम शख्सियत है। आपका वो बावर्ची था, एक दिन रात का वक्त हुआ, मेहमान आ गए। हजरत रूमी ने फरमाया जाओ खाना पका के लाओ। वो जब गया अंदर यानी बावर्ची खाने में तो देखा वहाँ लकड़ियां नहीं थी। अब क्या करे, उधर मेहमान भी आए, मुर्शिद ने हुक्म दिया रोटियां पका के लाओ। अब हाल क्या हुआ, इधर देख रहे हैं लकड़ियां नहीं है, वापस जाके मना भी नहीं कर सकते, हया का तकाजा था। तो ये वक्त होता है कि जब कोई लम्हा ऐसा होता है कि बंदे की लौ लग जाती है। उसने का ये वक्त भाई है। क्या किया, हजरत आतिशबाज ने अपनी टांग पे तेल डाला और आग लगाई और टांग रख के खाना बना दिया। खाना बना के वो खाना रूमी की बारगाह में पेश कर दिया।
دیا، رات کو سو گئے، غنودگی کے عالم میں، صبح آنکھ کھلی تو ٹانگ صحیح سلامت تھی۔ اب کیا ہوا؟ اسے پتا چل گیا۔ اب کئی ایسے موقع آئے زندگی میں کہ کئی بار اس طرح مہمان آتے تھے تو آپ ٹانگ جلا کے روٹیاں پکا کے دے دیتے تھے۔ مولانا رومی کو بھی پتا چل گیا تھا کہ بہت مضبوط ہوا تو مولانا رومی نے فرمایا آج کل لکڑیوں کی جگہ کیا جلا رہے ہو؟ تو کہا مرشد یہ ٹانگ جلا رہا ہوں، مرشد یہ ٹانگ جلا رہا ہوں۔ کہا میرے بیٹے سینے لگ جا، سینے لگایا، پہلے تو ٹانگ جلا رہا تھا، اب تو معرفت کے سارے مقام عطا کر دیے۔ رومی کی بارگاہ میں روٹیاں پکانے والا اگر معرفت کے درجے کو پہنچتا ہے تو میرے دوستو لمبی تسبیح لمبی تقریر سے نہیں پہنچا تھا، وہ ولی کے ادب سے پہنچا تھا۔ وہ ولی کی بارگاہ میں ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنی میں اولیاء اللہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کھڑے ہوئے